بارك على محمد وعلى آل محمد على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. جانتے ہیں اللہ پاک جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور نہیں احاطہ کرتے اس اللہ پاک کا علم کے ذریعے، اور جھکے ہوئے ہوں گے چہرے اس ذات کے لیے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی، ہمیشہ قائم ہے. اور تحقیق ناکام ہو گیا، خسارے والا ہو گیا وہ شخص جس نے اٹھایا ظلم کا بوجھ. اور جو شخص عمل کرے گا اچھے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، پس نہیں خوف کرے گا وہ زیادتی کا اور نہ کمی کا. اور اسی طرح نازل کیا ہم نے قرآن کو عربی زبان میں، اور پھیر پھیر کر ہم نے اس کے اندر بیان کی ہیں وعیدیں تاکہ وہ بچ جائیں، ڈر جائیں، یا پیدا کرے ان کے لیے قرآن نصیحت کا ذریعہ. نصیحت پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا اللہ رب العالمین کی دربار میں اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا، نہ کسی کی وہاں سفارش چلے گی. اللہ کی دربار میں سفارش اسی کی چلے گی جس کو اللہ پاک اجازت عطا فرمائیں گے، جس کو اللہ اجازت دیں گے اور اس کی بات کو پسند بھی کریں گے. اپنی مرضی کی سفارش نہیں کرے گا. آج کے سبق میں فرمایا کہ اللہ پاک انسان کے ہر عمل کو جانتے ہیں، اس کے جو کچھ آگے ہے اس کو بھی جانتے ہیں، جو اس کے پیچھے ہے اس کو بھی جانتے ہیں. آگے اور پیچھے سے مراد خلف زمانی بھی ہے، خلف مکانی بھی ہے. یعنی انسان کے آگے، یعنی میں جیسے مشرق کی طرف منہ کر کے میں بیٹھا ہوں، میرے یہاں سے لے کر مشرق تک جو کچھ ہے اللہ پاک سب کچھ جانتے ہیں، اور میرے پیچھے مغرب تک جو کچھ ہے اللہ پاک اس کو بھی جانتے ہیں. اور میرے خلف زمانی یہ ہے کہ میں نے جو کچھ پہلے کر لیا ہے، اعمال کرتوت، جو نیک کام برے کام جو کچھ ہوئے ہیں اللہ ان کو جانتے ہیں، اور جو کچھ آگے میں اپنی زندگی تک جو کچھ کروں گا میرا رب اس کو بھی جانتا ہے. انسان کے ہر عمل کو اور اس کے ہر ارادے سے اللہ پاک واقف ہیں، اللہ ان کو خوب جانتے ہیں. اور اللہ کی ذات کو کوئی نہیں جان سکتا. اللہ کی حقیقت کو اپنے علم کے ذریعے انسان نہیں پہچان سکتا کہ اللہ کی حقیقت کیا ہے، کیا ہے. ہاں اللہ کی ذات پہچانی جاتی ہے اپنی صفات کے ذریعے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ان کو روزی دینے والا اللہ ہے، ان کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے، ہمیں زمین سے فصلوں کو اگانے والا اللہ ہے، آسمان سے بارش اتارنے والا اللہ ہے. اللہ پاک اپنی صفات کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں. اللہ کی ذات کو، اس کی حقیقت اس کی معلوم کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ پاک اپنے صفات کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں، اور نہ اس کے پیچھے لگنے کی ضرورت ہے. اللہ کی ذات کو نہ کسی نے دیکھا ہے، نہ اللہ کی حقیقت کو کوئی معلوم کر سکتا ہے.
صرف معراج والی رات امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب اپنے اللہ کا دیدار کیا، اور قیامت تک کسی انسان نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، نہ کر سکتا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، وہ بڑا باریک بین ذات ہے، وہ ہر کسی کو جانتا ہے اور اس کی حقیقت کو کوئی نہیں معلوم کر سکتا۔ فرمایا کہ قیامت کا جب دن ہوگا ساری مخلوق اللہ کے دربار میں جھکے، سب کے چہرے جھکے ہوئے ہوں، اس ذات کے لیے جھکے ہوئے ہوں گے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا، یعنی ساری کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا، اللہ کی ذات پھر بھی باقی رہے گی۔ اللہ اس وقت بھی تھا جب کچھ نہیں تھا، اور اللہ اس وقت بھی ہوگا جب کچھ نہیں ہوگا، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ فرمایا وقد خواب من حمل ظلما، اور تحقیق خسارے والا، نقصان والا ہو گیا وہ شخص جس نے ظلم اٹھایا، ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کیا، یہ ظلم کیا، تو پھر فرمایا وہ آدمی خسارے والا ہے، چاہے وہ جتنا نیکیاں کرے، جتنا خیراتیں کرے، صدقے کرے، جو کچھ کرے، اگر شرک کر لیا تو پھر فرمایا خسارے میں ہے۔ اور ظلم کی اور بھی قسمیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں حق تلفی کرنا، نماز چھوڑ دیا یہ بھی ظلم ہے، روزہ چھوڑ دیا یہ بھی ظلم ہے، زکوٰۃ چھوڑ دی یہ بھی ظلم ہے، یا حقوق العباد بندوں کے حق میں زیادتی کی تو یہ بھی ظلم ہے۔ ظلم جو بھی کرے گا اللہ کی دربار میں وہ ناکام ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو شخص نیک عمل کرے گا، فرمایا کہ وَهُوَ مُؤْمِن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا، قیامت کے دن اس کو نہ کسی زیادتی کا خوف ہوگا نہ کسی کمی کا خوف ہوگا، یعنی نفع نقصان کا اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، یہ بھی خوف نہیں ہوگا کہ میں نے عمل زیادہ کیے ہیں پتہ نہیں ثواب پورا ملتا یا نہیں، ہاں جی، یا جو ہے نا میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، یہ بھی کسی قسم کا اس کو خوف نہیں ہوگا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ نیک عمل بھی کرے، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، ایمان ہو اس کے دل میں۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر جتنا بھی بڑے سے بڑا نیکی کا کام کرے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج کل آپ دنیا کے نظام میں دیکھیں، رفاع عامہ کا جو کام ہے، رفاع عامہ کا جتنا غیر مسلم کر رہے ہیں اتنا مسلمان نہیں کر رہے۔ روڈیں دیکھ کے غیر مسلم بنوا رہے ہیں، اسپتالیں بنوا رہے ہیں، سکول بنوا رہے ہیں، کالج یونیورسٹیاں بنوا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بنوا رہے ہیں۔ غیر مسلم رفاع عامہ کے کام میں زیادہ حصہ لے رہے ہیں، لیکن ان کو ان نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ دل میں ایمان نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ایک جگہ پر فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ ابو جہل بہت بڑا یعنی کہ سردار تھا اور مالدار آدمی تھا اور بڑی سخاوت کرتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کئی میل تک گرمیوں کے موسم میں جب لوگ حج کرنے کے لیے آتے لوگوں کو بٹھا دیتا تھا، مزدوروں کو، کہ حاجی جو بھی ہے اس کو پانی پلاؤ، ستو پلاؤ، ان کو ان کی خدمت کرو۔ اور بیت اللہ کی تعمیر بھی ابو جہل نے کروائی تھی، بیت اللہ کی تعمیر، بیت اللہ، سبحان اللہ، وہ جگہ جہاں پر ایک نماز پڑھو لاکھ نماز کا ثواب ہے، ہاں جی، اس جگہ کو، اس مسجد کو، اس گھر کو ابو جہل نے تعمیر کروایا ہے، اور اعلان بھی کیا کہ حلال کے پیسے ملانے، حرام کا حصہ نہیں ملانا اس میں، یہ بھی اعلان کیا۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں تم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ اجعلتم سقایۃ الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام، اور بیت اللہ تعمیر کرنا، یہ ایمان کے برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا، چاہے تم یہ تو ایک مسجد ہے نا بیت اللہ، تم ساری دنیا کی مسجدیں بنا لو، اگر دل میں ایمان نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ نیکی کا فائدہ تب ہی ہوگا جب دل میں ایمان ہو، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر نیکی کا کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا میں اس کو فائدہ ہوگا
لیکن آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ کافر جو ہے وہ محنت کرتا ہے دنیا کے لیے، اللہ اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں، اور مومن جو ہے یہ محنت کرتا ہے آخرت کے لیے، اس لیے اللہ پاک اس کو بدلہ آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ میرے دل میں کبھی کبھی خیال آتا تھا کہ یار بڑے بڑے لوگ ہیں، مالدار ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، ان کے بڑے اچھے اچھے مکان ہیں، وہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ان کے اچھے اچھے مکان ہیں، اچھی اچھی گاڑیوں پر سوار ہوتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے استعمال کرتے ہیں، اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، ہم لوگ جو ہے رات دن نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تسبیحیں بھی پڑھتے ہیں، تلاوتیں بھی کرتے ہیں، ہمارے پاس تو وہ چیزیں نہیں ہیں۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ میرے دل نے پھر کہا کہ وہ کملا کافر جو ہے وہ تو محنت کرتا ہے دنیا کے لیے، اللہ اس کو دنیا دیتا ہے، اور تو جو قرآن پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، تو دنیا کے لیے تھوڑی کر رہا ہے، تو آخرت کے لیے کر رہا ہے، اس لیے تجھے بدلہ بھی اللہ آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ پاک دنیا میں بھی دیتے ہیں نیکی کا بدلہ، لیکن اصل بدلہ جو ہے نیکی کا وہ آخرت میں ملے گا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں میں اگر اپنے بندے کو ساری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دے دوں تو دنیا کا نظام تو ختم ہو جائے گا، تو پھر اس کی نیکیاں بھی ختم، اس کا بدلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ نہیں، میں اپنے بندے کو بدلہ دوں گا آخرت میں، نہ آخرت کی زندگی ختم ہوگی، نہ اس کا بدلہ ختم ہوگا، نہ اس کا انعام ختم ہوگا۔ وہ ایک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے یہ دنیا کے اندر سارا کچھ نظام، یہ گاڑیاں، فیکٹریاں، یہ سارا کچھ میرا ہے، اللہ پاک نے یہ میرے لیے بنایا ہے سارا کچھ۔ یہ لوگ جاتے ہیں، کماتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، کوئی ہل چلاتا ہے، کوئی گاڑیاں چلاتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، اور مجھے بھی دے کر حصہ، میرا جو حصہ ہے جو میرے گزارے کے لیے ہوتا ہے، ہر کوئی دے دیتا ہے، کوئی وہ دیتا ہے، کچھ وہ دیتا ہے، کچھ وہ دیتا ہے، میں اپنا گزارا چلا رہا ہوں، میرا ٹائم پاس ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ میرا ہے، کسی کا نہیں ہے، سارا کچھ میرا ہے۔ اور بات بھی حقیقت ہے، جب آدمی اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ بھی اس کا بن جاتا ہے، آدمی اللہ کا بن جائے بس۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا جو آدمی نیک عمل کرے، شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہو، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر جتنا بھی بڑے سے بڑا نیکی کا کام کرے گا بزرگوں وہ ناکام ہے، خسارے میں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا اور تبدیل کر کر کے پھیر پھیر کے ہر طریقے سے ہم نے سمجھایا انسان کو، آخرت کی فکر دلائی، قبر کا عذاب بتایا، جہنم کا عذاب بتلایا، پھر جنت کی اچھائیاں، جنت کے فائدے، نعمتیں بتلائی، تاکہ شاید کسی طریقے سے انسان سیدھا ہو جائے، سیدھے راستے پر آ جائے اور جہنم کی آگ سے بچ جائے، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانیوں سے ڈر جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ہر طریقے سے سمجھایا قرآن پاک میں، یا قرآن کم از کم اس کے لیے نصیحت کا ذریعہ بن جائے۔ یہاں پر اللہ پاک نے ایک بات فرمائی کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا، اللہ پاک دوسری زبان میں بھی تو نازل کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے قرآن کو عربی میں نازل کیا، کیونکہ ہمارے نبی عرب میں آئے تھے، وہاں پر لوگ سارے عربی تھے، اگر اللہ پاک کسی دوسری زبان میں نازل کرتے تو وہ عربی اعتراض کرتے، کہتے آؤ جی دیکھو ہم سارے عربی ہیں، قرآن اجمی زبان میں آ گیا جو ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتا، بھیجا ہمارے لیے اللہ پاک نے اور کوئی اور زبان میں بھیج دیا جو ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتی، اعتراض کرتے۔ اللہ پاک نے حجت تام کرنے کے لیے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ وہ لوگ اعتراض نہ کریں۔ اللہ نے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عربیوں کا احترام کیا کرو، لأنی عربی، اس لیے کہ میں محمد کریم بھی عربی ہوں، ولسان القرآن عربی، اور قرآن بھی عربی زبان میں ہے، ولسان اہل الجنت عربی، فرمایا اور جنتوں کی زبان بھی عربی ہوگی، یہ سارے وہاں پر عربی ہوں گے قرآن کے جنت کے اندر جب جائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے ہی جنت بنائی ہے۔ ترجمہ دیکھنے فرمایا کہ یعلم ما بین ایدیہم، جانتے ہیں اللہ پاک جو کچھ ان کے سامنے ہے زمانے کے اعتبار سے اور مکان کے اعتبار سے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بہ علما، اور نہیں احاطہ کرتے وہ اللہ کی ذات کا علم کے ذریعے سے، وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور جھکے ہوئے ہوں گے چہرے اس ذات کے لیے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی اور قائم رہنے والی ذات ہے،
وقد خاب من حمل ظلما، اور تحقیق ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے ظلم اٹھایا، شرک کیا یا کسی کا حق دبایا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، اور جو شخص نیک عمل کرے شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. فلا يخاف ظلما ولا هضما، اور نہیں خوف کرے گا کسی زیادتی کا نہ کمی کا. اور وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا اس قرآن کو عربی زبان میں، اور پھیر پھیر کر ہم نے طرح طرح سے بیان کیے ہیں اس کے اندر وعیدیں، ڈر کی باتیں، قبر کا عذاب، آخرت کا عذاب. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، تاکہ وہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جائیں، یا قرآن ان کے لیے کس قدر کچھ ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.